الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفته المنقضي نبينا محمد بن عبد الله إمام الدعاة إليه صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. محترم حضرات، آج ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں ہم شروع سے واقف ہیں، اور نہ صرف ہمارا شہر، ہمارا ملک، بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہے اور لوگ پریشان ہیں، چاہے وہ غریب ملک ہو یا متمدن ملک ہو. ہر ملک پریشان ہے اس وبا سے، اور اس وبا کے نتیجے میں لاکھوں اموات بھی ہو رہی ہے اور لوگوں کا سکون چھین لیا گیا ہے. معاشی حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں اور لوگ پریشانی کے حالت میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جب ہم اللہ کے فرما بردار ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہمیں تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا دین اس برحق ہے، سچا دین ہے. ظاہر بات ہے کہ ہمارے دین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں ہمیں رہنمائی نہیں کی گئی ہو، اور ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور دین اسلامی کی سے ہم کو رہنمائی حاصل کرنی چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے، اور کس قسم کے ہمیں اقدامات کرنے چاہیے. ابھی جو میں آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 51 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انسان کو کوئی چیز نہیں پہنچتی ہے، کوئی مصیبت، کوئی چیز بھی انسان کو نہیں پہنچتی ہے مگر کاتب تقدیر نے اس میں لکھ نہیں دیا ہوتا ہے. الا ما كتب اللہ لنا. یہ جب ہم اس دنیا میں آنے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری تقدیر لکھ دی تھی. وہ مولانا، وہی ہمارا کارساز ہے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے اور اللہ پر ہی توکل کرنا چاہیے. تو یہ دنیا جس میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ ہم کو ایک دن یہاں سے رخصت ہونا ہے، یہاں سے چلا جانا ہے. ہمیشہ کے لیے ہم اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں. ہمارا درس اثر ٹھکانا آخرت کی زندگی ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ. آخرت کا گھر ہی قرار کا گھر ہے، سکون کا گھر ہے. وہاں ہی ہم کو سب کو منتقل ہونا ہے. ہم لوگ طرح طرح کے سوچتے ہیں حالات کا ایسا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا، ایسا نہ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جو کو پیدا کیا ہے، ایک امتحان اور آزمائش دے کر پیدا کیا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. أُولَٰئِكَ
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ تو ہم تمہیں کسی نہ کسی طرح آزمائش ضرور کرنی تمہاری، من الخوف، کچھ خوف دے کر، من الجوع، بھوک دے کر، ونقص من الاموال والاولاد، مال اور والانفس والثمرات، مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی دے کر، اولاد کی کمی دے کر ہم تمہاری ضرور آزمائش کریں گے۔ اور اللہ فرماتا ہے صبر کرنے والوں کو اللہ کی خوشنودی کی خوشخبری سنا دیجیے کہ جب انہیں کوئی آزمائش پیش آتی ہے تو کہہ جا کرتے ہیں کہ ہمارے رب، کہ ہم تو خود خدا کی ملکیت میں ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے نوازشیں ہوں گی اور رحمتیں ہوں گی، واولئک هم المہتدون، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ محترم حضرات، ظاہر بات ہے کہ ہم کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ جو کچھ اللہ کرتا ہے اس پر ایک مومن راضی رضا ہوتا ہے، اور اللہ کے توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے جو کچھ ہو رہا ہے کاتب الوقت نے لکھ دیا ہے، ہم آنکھیں بند کر کے نہیں، اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بدو آیا مدینہ میں نبی کے پاس، اور اس کے پاس اونٹ تھا۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس اونٹ کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں یا اس اونٹ کو ایسے ہی چھوڑ دوں؟ یعنی میں اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کروں کہ یہاں پر رہے گا، یا اس کو ایسے ہی چھوڑ دوں اور اللہ پر توکل کروں کہیں نہیں جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھا کہ تم اس کو باندھ کر اللہ پر توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسے کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم دریا کے اندر چھلانگ لگائیں اور پھر اللہ سے توکل کریں کہ اللہ تعالیٰ کو بچا لے گا، آگ کے اندر کودیں اور پھر ہم یہ تصور کریں کہ آگ ہم کو نہیں جلائے گی۔ اللہ پر توکل کرنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ پر اس طرح توکل کرو جس طرح چڑیا اللہ پر توکل کرتی ہے کہ وہ صبح کو اپنے گھونسلے سے نکلتی ہے اور پھر شام کو جب اپنے گھر واپس آتی ہے تو سیر ہو کر آتی ہے، پیٹ بھر کر کے آتی ہے۔ تو اگر چڑیا اپنے گھونسلے کے اندر رہتی اور اللہ پر توکل کرتی اور گھر نہیں نکلتی تو ظاہر بات ہے کہ وہ بھوکی رہے گی۔ تو توکل کے معنی ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تم اپنے گھر کے اندر ہی مت رہو، اور بلکہ تم کوشش کرو، محنت کرو، اس کے بعد تم اللہ پر توکل کرو۔ اور ظاہر بات ہے کہ اپنی طاقت پر بھی آدمی کو بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک بڑی طاقت جو ہمارے اوپر ہے اس پر بھی ہم کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، معمولی وائرس ہے لیکن ساری دنیا کو اس نے پریشان کر رکھا ہے، اس کا علاج ابھی تک دستیاب نہیں ہوا ہے۔ بڑے بڑے ملک جو بڑے بڑے ایٹم بناتے ہیں، آج نہ جانے دنیا کی کتنی ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، لیکن ایک وائرس کا، معمولی وائرس کا علاج کے لیے ان کے پاس نہیں۔ تو ظاہر بات ہے قدرت ایک چیز ہے جس سے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے، اس سے کبھی ہم کافر نہیں ہو سکتے۔ تو ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو انسانی کرنی چاہیے جو لوگ اللہ کو مانتے نہیں ہیں، جو
رجوع ہونے کا ایک بہترین موقع ہے، اور اللہ پر پورا بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ سے بڑی کوئی طاقت، اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ تو بھروسے کے معنی یہ نہیں کہ ہم یہاں پر آپ دیکھیں کچھ ہدایات دی جاتی ہیں کہ ہم کو یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، سوشل ڈسٹینس رہنا چاہیے، نماز کے اندر فاصلہ رکھنا چاہیے، جو چیزیں اسباب کو ہم کو اختیار کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ شام کے سفر پر تھے اور شام سیریا، اس دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف جا رہے تھے، راستے میں آپ کو خبر ملی کہ امواس کے مقام پر طاعون کی بیماری پھیل رہی ہے، طاعون کی بیماری ہے، وبا پھیل گئی ہے، اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس میں شہید ہو گئے، ان کا اس بیماری کی وجہ سے انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ بعض صحابہ نے جو آپ کے ساتھ سفر پر تھے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ آگے کا سفر جاری رکھیں، اور بعض صحابہ نے بڑی سختی سے روکا کہ وہاں کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اور لوگ موت کے مر رہے ہیں، ان کا شہید ہو رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچ کر واپسی کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہ بن جراح، جن کو امیر امہ کہا جاتا ہے، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہے، انہوں نے کہا اتفر من قدر اللہ، کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا افر من قدر اللہ الی قدر اللہ، میں اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف بھاگ رہا ہوں۔ تو پھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جب تم سنو کسی زمین میں طاعون کی بیماری داخل ہو گئی ہے، وہاں تم داخل نہ ہو جاؤ، اور جب تم وہاں اس زمین کے اندر موجود ہو تو وہاں سے تم نہ نکلو۔ دوسری جگہ اس کو پھیلنے کا کے خطرات رہتے ہیں۔ تو ہم کو ان چیزوں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ ہم کو ایسے حالات میں اللہ کی طرف زیادہ رجوع کرنا چاہیے، اللہ سے خوف اختیار کرنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی کو موت آئے، چاہے کورونا سے آئے یا کسی اور وجہ سے آئے، لیکن موت تو آئے گی۔ لیکن ہم اللہ سے کیا طلب کرنا چاہیے؟ ہم اللہ سے طلب کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں قبر کی عذاب سے ہماری حفاظت، ہم اللہ سے یہ دعا کرنا چاہیے کہ آخرت کی سختی سے ہم کو حفاظت، ہم اللہ سے یہ طلب کرنا چاہیے کہ پرصراط پر سے ہم کو آسانی سے پار کر، ہم کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ میزان عدل جب قائم ہو جائے گا تو ہمارا اعمال وزنی ہو۔ ہم خدا سے یہ ضرور کریں، موت آئے گی، بہرحال کسی صورت میں آئے گی، ہم نہیں جانتے کہ کس کا انتقال کب ہوگا۔ جب آدمی دنیا کے اندر آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 9 مہینے کے اندر ہم کو معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں آدمی آنے والا ہے، ایک بچہ آنے والا ہے، ایک بچی آنے والی ہے۔ 9 مہینے کے اندر ہم کو معلوم ہو جاتا ہے، لیکن موت کا کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ 10 سیکنڈ کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس کا وہ دنیا سے جانے والا ہے، اس کا ہم کسی کو پتہ نہیں چلتا۔ تو ہم کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے، ایمان پر ہماری سب کی موت ہو، ہم اس دنیا کے اندر مطمئن نہ رہیں، بلکہ ہم لوگ رات میں محاسبہ کریں اپنا کہ ہم لوگ کتنے، آج ہم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج ہم سے کتنی غلطیاں ہوئی ہیں، ہم نے کس چیز کا دل دکھایا ہے، ہم نے کس کے ہم نے آج کتنے اچھے کام کیے، برے کام، اس کا محاسبہ کریں۔ تو یہ ہم اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ محاسبنا حساب یسیرا، کہ اللہ تو ہمارا حساب لے تو آسان حساب لے۔ دنیا کے اندر اگر ہمارے پاس کوئی حساب دیتا ہے تو ہم حساب نہیں دے سکتے، اور خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں، ہم خدا کے پاس ہم اپنا کیا حساب دیں گے؟ تو اس پر ہم سب کو توجہ کرنی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
اس سے پوچھا کہ وہ بھی بھوکے تھے. اسی طرح جو عمر رضی اللہ عنہ وہ بھی بھوکے تھے. پھر آپ ایک انصاری صحابی کے گھر میں گئے, انہوں نے آپ کو کھجور دیا, ٹھنڈا پانی دیا اور بکری ذبح کر کے دی. تو آپ نے کھایا, سب کر کھایا. تو آپ نے کہا ثم